بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا، پارہ 22 سورہ فاتر، رکوع 2 آیات نمبر 8-9۔ آیات مذکورہ میں بطور استفہام اس شخص کا ذکر ہے جس کے عمل بد کو شیطان نے بہتر اور اچھا بنا کے دکھلایا ہے، اور پھر یہ شخص اس عمل بد کو اچھا اور بہتر سمجھنے لگتا ہے۔ اب ایسا شخص جو اس شخص کے مقابلے میں برے کو برا سمجھتا ہے، تو کیا یہ دونوں برابر ہے؟ دونوں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ پہلا شخص جو برائی کو اچھائی سمجھتا ہے، اس سے مراد کافر ہے، جس کو شیطان نے بہکایا، جو باطل کو حق سمجھتا ہے، ضرر کو نفع، زہر کو دوا سمجھتا ہے۔ اور دوسرے شخص سے مراد مومن ہے، مسلمان کی فراست ہے، مسلمان کی بصیرت ہے، جو شریعت مطہرہ پر کاربند رہتا ہے، پابند رہتا ہے، شیطان اور شیطانی قوتوں کی مخالفت کرتا ہے، باطل کو باطل سمجھتا ہے، حق کو حق سمجھتا ہے، ضرر کو ضرر اور نفع کو نفع سمجھتا ہے، زہر کو زہر، دوا کو دوا سمجھتا ہے۔ تو کیا یہ دونوں اشخاص برابر ہے؟ قطعاً نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ ایک جہنمی ہے، دوسرا جنتی ہے۔ فإن اللہ یضل من یشاء ویہدی من یشاء۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ سیدنا عبداللہ ابن عباس سے نقل کرتے ہیں کہ یہ آیات اس وقت نازل ہوئی جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی کہ اللہم اید الاسلام، اللہم اید الاسلام بعہد العمرین، یا رب العالمین اسلام کی دعوت کو عزت اور قوت عطا فرما دے۔ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا عمر ابن حشام ابو جہل کے ذریعے سے اسلام کو تقویت اور اس کی دعوت کو تقویت عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو ہدایت دی، اسلام کو قوت، طاقت کا ذریعہ بنایا، جبکہ ابو جہل اپنی ضلالت، سفاہت، گمراہی اور جہالت میں لگا رہا۔ اور پھر فرمایا فَلَا تَذْهَبْ نَفْسَكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ۔ جب ہدایت اور ضلالت کا اصل مدار مشیت پر ہے، اللہ کی مرضی اور منشا پر ہے، تو اس پر افسوس مت کیجیے، اور افسوس کر کے کہیں آپ کی جان نہ جائے۔ مطلب یہ ہے کہ ان بدبختوں کی، منکرین مشرکین کی بدبختی پر، کفر پر، شرک پر آپ افسوس مت کیجیے، استقامت کے ساتھ، صبر کے ساتھ دعوت تبلیغ کا سلسلہ جاری اور ساری رکھ کے۔ ہدایت اللہ کے اختیار میں ہے۔ دریا کے اپنے موج سے طغیانیوں سے کام، کشتی کسی کا پار ہو یا درمیان میں، اللہ تعالیٰ کو ان کے سارے امور کا پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ خبیر ذات ہے۔ آیات نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بیان ہے کہ اللہ رب العالمین ایسا قادر مطلق ذات ہے جو بارش سے قبل ہواؤں کو بھیجتا ہے،
پھر وہ ہوائے بادلوں کو اٹھاتی ہے، جس کے کیفیت سورہ روم رکوع نمبر 5 میں مذکور ہے کہ اللہ الذی ارسل الریاح مبشرات فتثیر سحابا، فرمایا کہ پھر ہم نے اس بادل کو خشک قطع زمین کی طرف ہانک کر لے جاتے ہیں، جس سے وہاں بارش ہوتی ہے، اور پھر اس کے ذریعے یعنی بادل کے پانی سے زمین سے نباتات زندہ ہوتی ہے، زمین کو حیات نصیب ہوتی ہے۔ تو جس طرح مردہ زمین کو اللہ نے زندہ فرمایا، اسی طرح قیامت میں بھی اللہ تعالی مردوں کو زندہ اٹھائیں گے، جس کو بعث بعد الموت کہتے ہیں۔ اب زمین کی حیات اور قیامت میں بروز قیامت بعث بعد الموت میں انسانوں کی حیات میں تشبیہ بالکل اظہر ہے کہ دونوں ایک زائل شدہ صفت کا احداث ہے، اعادہ ہے۔ اگرچہ زمین کی حیات امر عرضی ہے جس کا تعلق نشوونما سے ہے، اور اعضاء میں ایک امر جوہری ہے، مطلب واضح ہے کہ روح کا یہ جو مضمون ہے حشر نشر کے دلائل توحید کی ضمن میں طبعاً ذکر ہوا، اور اب ظاہر ہے کہ قیامت کی جو ہولناک حالات ہوتی ہے، اور قیامت کے دن دوبارہ بعث بعد الموت جس کو کہتے ہیں، قبروں سے دوبارہ لوگوں کو زندہ کرنا، یہ تو اللہ کے لیے آسان ہے، ان ذالک علی اللہ یسیر۔ اور ہمارا عقیدہ ہے توحید کے بعد سب سے زیادہ جو ذکر ہے وہ بعث بعد الموت کا ہے۔ اب بعث بعد الموت بروز قیامت جو ہے وہ وہاں تو بعض لوگوں کو ذلت ہوگی، کافروں کو، لیکن وہاں ذلت اور عذاب سے بچنے کے لیے دنیا میں تو اللہ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ دنیا تو دارالعمل ہے، دنیا میں آپ نے اللہ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے۔ اب اس کے مقابلے میں مشرکین منکرین حصول عزت کے خاطر معبودان باطلہ کی عبادت کرتے ہیں، شیاطین کی اتباع کو ضروری سمجھتے ہیں، بلکہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، کہ یہی ہماری سفارشیں کریں گے، جبکہ کافر مشرک کی سفارش اللہ کی نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ ایک نفس کافر دوسرے نفس واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، ایک نفس کافر کی سفارش دوسرا نفس کافر نہیں کر سکتا، سفارش ہو نہیں سکتی۔ ہاں ہوگی سفارش، شفاعت کبریٰ ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اللہ تعالی ہمیں مقدر فرما دے، نصیب ہوگی ہمیں امت کو، علماء، حفاظ، شہداء کی شفاعت، لیکن کافر کی سفارش قیامت میں قابل قبول نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ افمن حمزہ استفہام ہے، اور فا تفریعیہ افمن، آیا پس کیا وہ شخص زین لہ سوء عملہ، زین لہو جس کے لیے آراستہ کیا گیا، سوء عملہ اس کا برا عمل، فرآہ حسنا تو وہ دیکھتا ہے اس کو اچھا سمجھتا ہے، فإن اللہ یضل بے شک اللہ گمراہ کرتا ہے، من یشاء جس کو چاہے، ویہدی ہدایت دیتا ہے، ہدایت راہ راست پر لاتا ہے، من یشاء جس کو چاہے، فلا تذہب نفسک پس جاتی نہ رہے نفسک تمہاری جان، علیہم ان پر، حسرات افسوس کے مارے، ان اللہ بے شک اللہ رب العالمین، علیم خوب جانتا ہے، بما یصنعون وہ جو کچھ یہ کرتے ہیں، واللہ اللہ رب العالمین ہی، الذی ارسل الریاح
جو بیچتا ہے ہوائے فتصیر سحابا، پس وہ اٹھا لاتی ہے بادلوں کو، فسقناہ تو پھر ہم لے جاتی ہے اس کو الی بلد میت، ایک مردہ بستی کی طرف، فاحیینا بہ پھر ہم زندہ کرتے ہیں اس پانی کے ذریعے الارض زمین کو، بعد موتہا اس کے مرنے کے بعد، کذالک النشور اسی طرح اللہ دوبارہ اس انسانوں کو زندہ اٹھائیں گے اور دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ صلی اللہ